میں روز ہاؤس گرامر اسکول کے طلباء و طالبات کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تمثیل پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے روز ہاؤس گرامر اسکول کے طالبات ایک ٹیبلو ڈرامہ پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ اس کے کردار کیپٹن علی، ان کی والدہ، ان کی بہن، ان کا دوست بلال، ان کی دوست زینب، ان کی دادی، فوجی افسر اور میں خود ایک قصہ گو کا کردار ادا کر رہی ہوں۔ ہم سب آپ کے سامنے ایک ایسی قوم کا جشن منانے جا رہے ہیں جو نظریہ اسلام، مساوات اور قربانی کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے، ایک ایسی سرزمین جسے ہم پاکستان کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر کیوں ہے؟ آئیے سنتے ہیں کچھ مختلف آوازیں جو ایک ہی جذبے میں رنگی ہیں۔ پاکستان۔ سین 1۔ السلام علیکم، کیا حال ہے زینب؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زینب، میں سوچ رہا تھا کہ ہم سب مل کے علی اور سارہ کو سرپرائز دیتے ہیں، کیونکہ اب علی آرمی ٹریننگ کے لیے چلا جائے گا اور سارہ تو ملٹری ڈاکٹر بن رہی ہے، اور ہم بھی اپنی اسٹڈیز کے سلسلے میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، لہٰذا کلاس میٹ اب تو بنتا ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو پھر آج علی کے گھر چل کر سرپرائز دیتے ہیں۔ کون؟ آنٹی ہم آئے ہیں، علی اور سارہ کے دوست۔ ارے ماشاء اللہ بچوں، آؤ اندر آؤ۔ بچوں تم لوگ بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! ابھی میں علی سے تم لوگوں کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور بتاؤ علی، کب سے شروع ہو رہی ہے تمہاری ٹریننگ؟ بس یہی کوئی کچھ دنوں میں۔ تم لوگ تو جانتے ہی ہو کہ میرے بابا اور 3 چچاؤں نے پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ ایک خواب تھا آزاد وطن کا جو پورا ہوا، اور آج کے نوجوان کہتے ہیں کہ پاکستان میں رکھا ہی کیا ہے۔ بیٹا، یہ مٹی ان کے خون سے رنگی گئی ہے، جو اس کی قربانی کو بھول جائے وہ خود کو بھی کھو دیتا ہے۔ امی، مجھے فخر ہے کہ میں اس سرزمین کا بیٹا ہوں جو شہیدوں کی امانت ہے۔ ارے ضرورت ہی کیا تھی اس پاکستان کے بننے کی؟ ہندوستان کی مٹی کی تو بات ہی الگ تھی، کیا خوشگوار ماحول تھا وہاں کا، وہاں تو سکون ہی سکون تھا۔ مٹی کی کیا بات کرتی ہیں امی؟ جب مسلمانوں کے حقوق ہی نہیں تو پھر سکون کیسا؟ ارے میرا سکون تو چھن گیا نا آزادی کی جدوجہد میں، کیا خوبرو جوان بیٹے تھے میرے، چلے گئے نا آزادی آزادی کرتے ہوئے، اب کیا پوتا بھی قربان کر دوں؟ دادی، میں اگر قربان ہوا نا تو اس ملک پر قربان ہوں گا جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہے، جہاں میں، آپ، تمام مسلمان، یہاں تک کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کیا خواب بس خواب ہی رہ جاتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں میں ٹیلنٹ ہے کچھ نیا کرنے کی، مگر راستے کہاں ہیں؟ ہم راستے خود بناتے ہیں سارا، تم جیسے ہونہار طلبہ ہی ہمارا روشن مستقبل ہے، اندھیری زندگی میں روشن کی کرن ہے۔ تبھی تو میں کہتی ہوں کہ مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے، کیونکہ یہاں اندھیروں میں بھی چراغ جلتے ہیں۔ لیکن اس قوم کا المیہ جو کہتا ہے کہ عورت کیا ہی کر سکتی ہے، میں تو کہتی ہوں کہ عورت نے ہی پاکستان بنانے میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آگے بھی کرتی رہے گی۔ اللہ تمہیں ہمت دے بیٹی، تم ہر اس لڑکی کی آواز بنو گی جو خواب دیکھتی ہے اور اسے پورا کرنا چاہتی ہے۔ دنیا ہمیں صرف خبروں میں دکھاتی ہے، بم دھماکے کی سیاست، غربت پر وہ نہیں دکھاتی جو ہم نے نت نئی چیزیں بچوں کے لیے بنائی، بچوں کے لیے عالمی اور تعلیمی سطح پر کام کر کے خود کو ترقی کی راہ کی طرف بڑھایا۔ یا اللہ، اس ملک کو سلامت رکھ جس کے بچے روز شہید ہوتے ہیں، جس کی ماؤں نے اپنے بیٹے سرزمین پر قربان کر دیے۔ آمین۔ اللہ کی امان میں۔ یا اللہ، میرے بیٹے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، میرے محبوب ہونہار بیٹے کو اس کے ہر مقام پر سربلندی عطا فرما، اس کی حفاظت فرما، اس سے اپنے ملک کے اس لیے خدمات سر انجام کرنے کے قابل بنا۔ یا اللہ، میرے بیٹے کی حفاظت فرما۔ السلام علیکم امی، السلام علیکم دادی، میں آ گیا۔ ذرا خیال بھی ہے تمہیں اپنی ماں کا علی؟ کتنے دنوں بعد آئے ہو، کتنی کالز کی میں نے تمہیں، پر تم نے میری ایک بھی کال ریسیو نہیں کی، صرف ایک ہی بار کی، اور پھر پیچھے سے گولیوں کی آواز آنے لگی۔ پتہ بھی ہے تمہیں میں کتنا ڈر گئی تھی، مجھے لگا خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ میری پیاری امی، آپ ایک فوجی کی ماں ہیں، آپ کو مضبوط بننا ہوگا۔ میرے ملک پر ایسی ایک کیا 100 جانیں قربان۔ میں کون سا پہلی مرتبہ میدان جنگ میں گیا ہوں، کئی مرتبہ گیا ہوں اور ہر مرتبہ غازی بن کر لوٹا ہوں۔ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کشمیر میں ایک سیکریٹ مشن چل رہا ہے، لیکن آپ پھر بھی پریشان ہو رہی تھیں۔ کیا کروں علی، ماں کا دل ہے نا، ڈرتی ہوں۔ ایسے ہی تمہارے بابا بھی ایک بار سرحد پر گئے تھے، لیکن ہندوستانی بمباری میں شہید ہو گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ اب تم ہی میری آخری امید ہو۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔
اور بتائیں پھر کتنے دنوں کے لیے آئے ہیں؟ بس یہی کوئی 2 دن کے لیے. صرف 2 دن کے لیے؟ ابھی تو آپ آئے ہیں. بیٹا اس ملک کے نوجوان ہی اس کا اصل فخر ہیں. ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنی ذاتیات کو بھول کر اپنے ملک کی سالمیت کو برتر رکھیں. ہاں کچھ نوجوان ایسے ہیں جو اپنی کمفرٹ کو پرائیورٹی دیتے ہیں. علی تم نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ تم میری نسل کو اس ملک کے لیے مٹا ہی دو گے. نہیں دادی، یہ آپ کی منفی سوچ ہے کہ ملک کی محبت نے آپ کے بیٹے چھین لیے. یہ ہمارا فرض ہے کلمہ شہادت پر قربان ہونا، اپنے ملک پر قربان ہونا ہی تو ہمارا اصل فخر ہے. یس سر، یس، اوکے سر، آئی ایم جسٹ کمنگ. یس. کیا ہوا بھائی، کس کی کال تھی؟ مجھے جانا ہوگا. بارڈر سے کال آئی ہے، میڈر صاحب کی امی کو بلاؤ. امی میں نکل رہا ہوں. جاؤ بیٹے، اللہ کے امان میں. اللہ حافظ. ہیلو کیپٹن علی، ملک دشمن عناصر کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دل غم زدہ ہے، لیکن ہم زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں جس پہ میرا رب راضی ہے. مجھے فخر ہے اپنے بھائی پر، مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے پر. بے شک یہ دل غم زدہ ہے، لیکن ہم زبان سے صرف اس بات کا اقرار کرتے ہیں جس پر میرا رب راضی ہے. میں فخریہ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ کیپٹن علی نے ملک دشمن عناصر کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت کا درجہ حاصل کیا ہے، جس کے لیے انہیں نشان حیدر سے نوازا جاتا ہے، جس کے لیے میں ان کی والدہ فاطمہ بیگم کو اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا. علی میرا بیٹا تھا، میرا خون، میرا فخر، لیکن وہ صرف میرا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا بیٹا تھا. اسے پاکستانی ہونے پہ فخر تھا اور مجھے اس کے اپنے بیٹے ہونے پہ فخر ہے. پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جس پر علی اور اس جیسے کئی نوجوان شہید کیے جا سکتے ہیں. دنیا کے ہر ملک کے فوجی اپنی ملک کی سیاست کے لیے قربان کر دیے جاتے ہیں، لیکن میرے ملک کے نوجوان فخریہ کلمہ شہادت کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ایک ایسا ہی نوجوان علی بھی تھا جس سے فخر تھا کہ وہ پاکستانی ہے. اس کی عظیم ماں کو فخر ہے کہ اس کا بیٹا پاکستان کے لیے شہید ہوا ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. پاکستان زندہ باد.